ہمیں جانور ذبح کرنا ہے، جسے ہم قربان بھی اس عید کو عید قربان بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ بڑی عید بھی اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال اس میں ایام تشریق جو ہے، جس میں تکبیر تشریق ہم نے پڑھی ہے، صبح عرفے سے، عرفے کے فجر سے ہر نماز کے بعد 13ویں تاریخ نماز عصر تک ایام تشریق ہے، یعنی جس میں ہم نے تکبیر بھی جہر کرنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ایام نہر جو ہے وہ ہے ایام تشریق، یہ ایام نہر ہے، نہر کے معنی قربانی کی، فصل لربک وانحر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، فصل لربک وانحر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کی، گویا قربانی کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ ایک عظیم کام ہے اسلام میں، قربانی کا جانور پیش کرنا، اور جتنا بہتر ہو، افضل ہو، یعنی بے عیب ہو، اس سب سے افضل ہے۔ لہذا ہم سب کوشش کریں، جو بھی صاحب نصاب ہے۔ کچھ لوگوں کو ذہن میں یہ ہے، اگر 1 لاکھ روپیہ بھی ان کا بینک میں ہے، وہ کہتے ہیں میں غریب آدمی۔ بلکہ اکثر ہم مال کی نسبت سے دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جن کے پاس 3-3 لاکھ روپیہ بھی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو غریب ہی تصور کرتے ہیں۔ تقریباً 38 سے 40 ہزار جس کے پاس ہوگا وہ صاحب نصاب ہے، اور اس کے لیے قربانی کا حکم ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے، آج مزدور پیشہ لوگ بھی 1-1 ڈیڑھ لاکھ 2 لاکھ ان کے بینک اکاؤنٹ ہے، مشکل سے ہی کوئی صاحب نصاب میں ہو۔ جب میں نے یہاں یعنی جو زکوٰۃ کا نصاب ہے بتایا، تو میرے پاس بہت سارے لوگ، یہ جو مزدور لوگ ہیں آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں ہم مزدور ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس 2.5 لاکھ بینک میں، کوئی کہتا ہے 1.5 لاکھ ہے، کوئی کہتا ہے 1 لاکھ روپیہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ تو سب صاحب نصاب ہیں۔ اب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا جانور خریدتا ہے، وہ ایک ہی کی طرف سے ادا ہو، چاہے وہ 50,000 کا کیا نہ ہو، وہ ایک ہی کی طرف سے، یعنی بیٹو اگر اتنا بڑا ہے، فردے ہے یا بکرا ہے، ہم نے 50,000 کا خریدا، یہ دکھانے کے لیے ہم نے کمال کیا، لیکن ادا ہوگا وہ ایک ہی کی طرف سے۔ اسی طرح سے دوسرا اشکال یہ ہے، بچوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں، پہلے اپنی طرف سے قربانی کرنی، اپنی اہلیہ کی طرف سے قربانی کرنی، کیونکہ وہ آپس میں یعنی ان کا رشتے ازواج ہے، وہ ان کے رفیق حیات ہے، اس کی طرف سے بھی۔ میں ایک دفعہ عرض کر رہا تھا ایام حج کے اسی جولائی کے موقع پر، میں نے کہا کہ میرے یہ دور تھا کہ لوگ اپنی اہلیہ کا ثواب نہیں لیتے تھے، مشکل سے مرد جاتے تھے، لیکن الحمدللہ اب لوگ سنتے بھی ہیں، دین کی طرف بھی ہے بات سننے کی، تو اب ایسا ہوتا ہے اہلیہ کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، وہ ایک حق ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، ہم نے اس کا ترجمہ اپنا ہی کیا تھا، تمہارے عورتوں پر حاکم ہے، جتنا ہو سکے پٹائی کرو۔ اصل میں مرد جو ہے ان کو ذمہ داری ہے اپنی ازواج کی، وہ ان کو راحت دے۔ ہمیں اس سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کو دیکھنا،
میں ایک دفعہ ایک مجلس میں ایک عرض کر رہا تھا، میں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ منگاتے پہلے اللہ کی طرح سے فرماتے کہ آپ نوش فرمائیے، ایک ایک گھونٹ اللہ کی طرح نوش فرماتے، اس کے بعد اللہ کے رسول کو میں نے کہا اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی بات کرے گا ہم کہیں کیونکہ معاشرے میں جب یہ چیز ہے ہی نہیں، ہم نے یہی دیکھا کہ کون پٹائی کرتا ہے، وہ اگر ہفتے میں ایک دفعہ کہتے میں 2 دن کے بعد ہی کرتا، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ رواجی معاشرہ ہے۔ اسلامی معاشرہ وہ ہے جہاں عورت کے حقوق محفوظ ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو کھانا جس وقت تیار ہوتا تھا، کھانا پکاتے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس میں مدد فرماتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گوندھ کر دیتے، کبھی ان کا سالن تیار کرتے، کیونکہ یہ ازواجی زندگی ہے جس کو ہم نے دور سے ہی دیکھا ہے۔ ہمارا ہمسایہ کیا کرتا ہے ویسے کریں، ہم نے دیکھنا ہے جناب رسول اکرم یقین سے کہیے کہ جب ایسی زندگی گزرے گی کوئی بہو اپنے گھر کو چھوڑ کر میکے نہیں آئے، کیوں سے راحت آرام وہاں ہوگا۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز سے آپ مجھے معاف کریں گے بہت حیوانیت ہے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہم دیکھا دیکھی نہیں کرتے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا، چاہے ہم سفر میں ہوں، چاہے ہم حضر میں ہوں، چاہے ہم اپنے گھر میں ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن نے واضح پیغام دے دیا تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کافی ہے۔ جب اس پر ہم چلیں گے کسی گھر میں کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم من چاہی زندگی گزارتے ہیں، رب چاہی نہیں۔ اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے اس کے مطابق ہم نہیں چلتے، میرا ذہن کیا کہتا ہے اس کے مطابق تو فتنہ ہوگا ہی، حالات تو بگڑ جائیں گے گھر کے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے؟ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن مجید کھول کر دیکھیں قرآن پاک ہمیں کیا کیا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو دیکھیں۔ اب چونکہ عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ مہینہ یعنی ذی الحجہ کا اور جولائی کا یہ سیم چل رہا ہے، 10 تاریخ 10 جولائی 10 جولائی یعنی اتوار کو عید ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ پچھلا مہینہ جو ہے وہ 30 تاریخ میں مکمل ہو۔ میں اس جمعہ پر بھی عرض کر رہا تھا اسلامی تاریخ میں نہ 28 ہے نہ 31 ہے، 29 اور 30 ہی ہوتا ہے۔ تو ابھی عید ہے، اس کے سلسلے میں یہ جو نماز عید کا وقت ہوتا ہے اشراق اور چاشت کی جو درمیان اشراق اور چاشت کے درمیانی وقت جو ہے وہی نماز عید کا وقت ہوتا ہے۔ پہلے ہم کیونکہ بہت سارے لوگ اس سے ناواقف تھے، تو اب کیونکہ اس کے لیے جب وقت مقرر ہوا تو ہم نے امسال 8:30 بجے عیدگاہ میں نماز عید کا پروگرام دیا ہوا ہے، اور خصوصی طور اس عید پر نہ کوئی جلوس ہوگا، نہ باہر سے کوئی جلوس عیدگاہ میں آئے گا۔ جتنا ہم نظم کے تحت کریں گے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ ہمیں بعد میں پریشان ہو۔ عید ہماری ہے، امن سب سے پہلے ہم کو چاہیے۔ عید کے لغوی اور اصطلاحی معنی خوشی کے ہیں، تو جب ہم اس نیت سے
میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انما الاعمال بالنیات. دوسرا کیا کرتا ہے اس سے قطع نظر، ہمیں اس سے کیا لینا ہے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے، ہم اس سے باہر جا نہیں سکتے. اسلام میں حقوق ہمسایہ بتائے گئے، ہم نے اس کو دیکھنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کا ہمسایہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ آپ کا ہمسایہ ہے، حق ہمسائیگی اس کا آپ پر حق ہے، اس کی عزت و عصمت کا خیال ہم نے رکھنا ہے. عزت و عصمت بہت پیاری چیز ہے اسلام کو، عزت و عصمت، اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سیرت کے بڑے بڑے ہیں. آپ نے ہمسایوں کے ساتھ کتنا احسن سلوک کیا کہ وہ احسن سلوک دے کر مشرف اسلام ہو گئے. جب حضور کی تعلیمات کو جب دیکھا، گڑیا کا واقعہ ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ گڑیا بھاگ رہی تھی اور اچانک اللہ کے رسول وہاں آئے، اس کا بوجھ اٹھایا. اس نے جس جگہ، ہاں چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوا کرتے، بڑے پہاڑ نہیں ہماری طرف، میرے فلاں جگہ جانا ہے، اللہ کے رسول نے لے لیا اس کا بوجھ. وہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مزدوری دینے لگی. جناب رسول اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو انسانیت کے طور پر، تو وہ کہنے لگا اچھا آپ نے پیسے بھی نہیں پکڑے. میں ایک بات آپ سے عرض کروں، اس طرح سے مکہ میں ایک شخص ہے جو ہمارے تقلید کرتا ہے، ایک اللہ کا تصور وہ دیتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ہی وہ شخص ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے منہ میں کھڑے ہو گئے کہ میں نے تو اسی شخص کو بتایا. لیکن اللہ کے رسول قربان کیا یہ ان کی ذات اقدس پہ، ان کے اسوہ حسنہ پہ. قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ تھا. انک لعلی خلق عظیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں. حضور کا اخلاق بہت بلند اخلاق ہے. قرآن نے صاف واضح کیا انک لعلی خلق عظیم. تو اس کے بعد ہم نے اسلام کو احسن طریقے سے پیش کرنا. ہم اس میں کسی قسم کی جہالت کو وہاں سامنے نہ لائیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ پر وحی آتی تھی لیکن صحابہ سے مشورہ کرنا بغیر جذبات کے آپ فیصلہ لیتے، سوچ سمجھ کر فیصلہ لیتے. تو میری یہی گزارش رہے گی جس قدر ہم سے ہو سکے ہم انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ، اگر مسئلہ صاف ہے، عیدگاہ میں جائیں گے، نماز عید ادا کریں گے، وہیں پرچم اسلام کی سطح میں، اور اس کے بعد دعا ہوگی اور پھر مجمع منتشر ہو جائے. کیونکہ یہ عید الاضحیٰ ہے، اس میں ہم نے قربانی بھی کرنی ہے. جس قدر وہاں سے جلدی فارغ ہوں گے اس قدر بہتر ہے. افضل جو ہے عید کے دن قربانی کرنا ہے. اگرچہ اجازت 11 اور 12 تاریخ کو بھی عصر تک، لیکن عید کے دن افضل ہے. تو جو مضافات تھے ہمارے دلوں سے آتے تھے، ہلر سے، انجالا سے، باندرنا سے، کوئی سے، ان سے بھی میری موجودہ گزارش ہے تو فرضاً ہی وہاں سے آئے. نظم شکنی جو ہے وہ اچھی بات ہے، وہیں سے فتنے مارے وجود میں آتے ہیں. نظم کا اسلام میں نظم کے بارے میں اتنا زور دیا گیا ہے کہ آپ کا جسے آپ امیر سمجھتے ہیں، اگر آپ کو کوئی حکم کرے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے.
ایک سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر سفر تھے. صحابہ اس قافلے میں نوجوان بھی تھے. انہوں نے ان سے فرمایا آپ نے امیر کی اطاعت کر دی. انہوں نے حامی بری ٹھیک ہے. جب ایک مقام پر پہنچے جہاں صحابہ کو روٹی کھلانی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق اٹھے اور انہوں نے خود ان کے ہاتھ دلوائے. کہتے کہ حضرت آپ بزرگ ہیں. فرمایا یہ امیر کا حکم، وہ ہمارے ہی لیے تھا. امیر کا حکم کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اسلام میں تصور جو امامت کا ہے وہ امیر کا ہی ہے. ایک تکبیر پر، ایک اللہ اکبر پر ہزاروں لوگ جھکتے ہیں، اور کعبۃ اللہ میں دیکھیں تو لاکھوں لوگ اسی اللہ اکبر پر جھکتے ہیں. یہ نظم ہمیں اسلام نے سکھایا. لہٰذا اپنی طرف سے یہاں تو میں ایک بات اور عرض کرتا چلا جاؤں، یہاں لوگ پتہ نہیں کیوں افواہیں ڈالتے. ناز مرشد ناز نہیں کرے کیا غلط کسی چیز کو منسوخ کرنا اچھی بات نہیں. تحقیق، جب تمہارے پاس تحقیقاً کوئی بات آ جائے پھر آپ بات کریں. افواہ پر کان نہ کریں. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن نے کہا جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے اس کی تحقیقات کر لیا. تو میں نے وضاحتاً آپ سے یہ گزارش کی کہ مسئلہ صاف ہونے کی صورت میں نماز عید عیدگاہ میں ہوگی، اور اگر بارش ہوگی تو پھر مساجد میں ائمہ کرام اپنے حساب سے وقت مقرر کریں گے. اس کے لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید جو ہے ہمیشہ عیدگاہ میں پڑھی. البتہ یہ گنجائش مساجد میں کہاں نکلتی ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور بارش بہت زبردست تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا. فرمایا کیا بلال آج نہیں ہے کسی جان آؤ میرے پاس میں. کل الناس صلوا فی بیوتکم، لوگوں سے کہہ دو اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اس لیے کہ کپڑے خراب. اور ہماری گاڑیاں تو ویسے ہی آپ جانتے ہیں کتنی گندی ہے. تو وہاں گنجائش نکلتی بارش کی صورت میں مساجد میں نماز ہوگی، مسئلہ صاف ہوگا تو انشاءاللہ عیدگاہ میں نماز ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کے لیے ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے. دعا کے لیے یقین کامل ہونا چاہیے کہ میں دعا کروں گا انشاءاللہ قبول ہوگا. جب یقین ہی نہیں، جیسے عیسائی ایک دفعہ اپنے پادری کے پاس گئے، نہیں جی آپ دعا کرو بارش ہونی چاہیے. اس نے کہا میں دعا نہیں کروں گا. ابھی حیران ہو، یعنی کیوں؟ اگر آپ کو یقین ہوتا میں دعا کروں گا اور بارش پڑے گی، آپ کے پاس چھاتے ساتھ ہوتے، آپ نے بھی ویسے ہی کہہ دیا. ویسا یقین ہمارا نہیں ہوتا. ہمارا یقین حقیقتاً اللہ کی ذات پر ہونا. اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے. ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ سننے والا ہے، وہی سمیع البصیر ہے. اس کا تو اعلان ہے قرآن مجید میں، وہ سمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، جب بھی میرا بندہ مجھے سوال کرے میں اس کے نزدیک ہوں. بلکہ اعلان اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب. رہا انسانیت کا سوال، میرے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید انسانیت، آپ نے انسان کو انسانیت کا درس دیا. آپ نے صحابہ کو مواخات، جسے ہم آج کی اصطلاح میں بھائی چارہ کہتے ہیں، آپ نے صحابہ کو سمجھایا بھائی چارہ کس کا نام. اور آپ نے ہمیشہ
ڈیفینس میں لڑا ہے، ڈیفینس کسی جگہ نہیں کی۔ تو ہمیں یہ پیغام ہے اسلام کی طرف سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ ہم اپنی طرف سے انسانیت کا سلوک، ہم اپنی طرف سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ یہ تو قرآن کی تعلیم ہمیں ہے، یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں ہے۔ ہمارے لیے کوئی نئی بات یہ نہیں ہے کہ نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تعلیم ہے اسلام۔ اسی لیے لوگ حضور کے قریب آ گئے کہ آپ نے احسن طریقے سے ان کے سامنے بات رکھی، آپ نے ہمسایوں کے حقوق ادا کیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا قیام جو ہے، جب آپ کی عمر صرف 25 سال تھی، امائدین مکہ کو آپ نے بلایا اور فرمایا ہم کمزوروں کی مدد کریں گے، طاقتوروں کو ظلم سے ان کا ہاتھ روکیں گے۔ بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس وقت سے یہ سلسلہ جاری اور ساری۔ بہت زیادہ ثواب ہے بیت المال میں پیسہ دینا، کیونکہ وہاں مشرک لوگ جو ہیں اس کا استفادہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر، حالانکہ آپ نے اس وقت اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تو آپ انسانیت کے ہمدرد ہیں، آپ سید انسانیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ پوری انسانیت پر احسان اگر ہے وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ معلم انسانیت ہیں، آپ نے انسانیت کو بس استاد کے تعلیم دی۔ حضور نے فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم کی حیثیت سے بھیجا گیا۔ آپ نے تعلیم انسانیت کی پیش کی۔ پھر یدخلون فی دین اللہ افواج، قرآن نے کہا گروہ در گروہ، جماعت در جماعت لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ لیکن وہ وجہ یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پیش کیا وہ انسانیت کی بقا کا پیغام تھا، وہ انسانیت کے ساتھ احسن سلوک کرنے کا پیغام تھا، وہ انسانیت کو نفع پہنچانے کا۔ ہم اگر کسی کو صدقہ خیرات دے دیں گے مطلقاً انسان، بلکہ اسلام میں جانوروں کے ساتھ بھی احسن سلوک کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی احسن سلوک کیا۔ لہذا ہمیں تعلیم وہیں سے ملتی ہے، ہمیں قرآن کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ احسن سلوک ہر ایک کے ساتھ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں اے اللہ ہمیں توفیق دے ہم پوری انسانیت کے ساتھ احسن سلوک کریں، اور اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ مولا کریم یہ ایام انتہائی متبرک ایام ہیں ذی الحجہ کے، اس میں جو فیوض و برکات ہیں ہم سب کو اس میں شامل کرنا۔ آمین۔ یہ عطیات ہیں، عطیہ من